انشاءاللہ جب تک جیئیں گے عاجزی کریں گے، کسی کے ساتھ تکبر و غرور والا انداز اختیار نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے اس طرح اللہ نہ کرے ہمیں ٹھیس پہنچائیے، معاف کر دو، سب کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ بدلہ لینا، لڑنا، جھگڑنا، یہ فائٹنگ وائٹنگ یہ ہمارا کام نہیں ہے یار۔ ہم لوگ شریف لوگ ہیں، ستھرے لوگ ہیں، ہمیں مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرنی ہے، مسجد آباد کرنی ہے، تبلیغ دین کرنا ہے، ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں انکساری عطا فرمائے۔ اسی طرح لباس کے طور پر تکبر سے بچیں کہ میرا لباس اچھا اس کا لباس گھٹیا ہے۔ علم آ جائے تو تکبر سے بچے کہ اس کا علم کم ہے میرا علم زیادہ ہے۔ پیسہ مال و دولت آ جائے تو تکبر سے بچے، منصب آ جائے تو تکبر سے بچے، ہنر و فن آ جائے تو تکبر سے بچیں، اگر عبادت بھی آ گئی تو تکبر سے بچیں کہ تکبر یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، عاجزی انسان کو بلندی دیتی ہے۔ ہمارے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ بنا دیا، میں یہ لے آیا، میں نے اس کو بنا دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا، میں ارے بھائی اتنا میں نہیں کر، جو بکری زیادہ میں کرتی ہے نا جلدی چھوڑی کے نیچے آ جاتی ہے۔ عاجزی اختیار کر، انا خیر منہ، شیطان کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، قرآن کہتا ہے اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اسے تکبر کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر شیطان نے کیا تھا، بدبخت۔ ہمیں تکبر نہیں کر، ہمیں عاجزی، ہمیں انکساری، ملازمین کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ عاجزی 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 کریں، اور اللہ کے لیے کریں۔ دولت، منصب، شہرت، نسب، خاندان، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر تکبر لے آتی ہیں، اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھتا ہے، چھوٹا آدمی سمجھتا ہے، کہتا ہے بے چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ کیوں مسلے گا چونٹی کی طرح بھائی، کیوں مسلے گا چونٹی کی طرح؟ ایسے ہی چونٹی کی طرح مسل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھول گیا ہے، اس کی لاٹھی بھی آواز ہے، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عاجزی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ عاجزی کی طرح، انکساری کی طرح۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، بچھتا ہے، نرم ہوتا ہے، جھکتا ہے، اڑی نہیں کرتا، تڑی نہیں کرتا، بدماشیاں نہیں کرتا۔ اگر کوئی چھوٹا آدمی آ جائے تو اس کو حقیر نہیں سمجھتا کہ یار یہ غریب آدمی آ گیا، مسکین آدمی آ گیا۔ مسکین کو کیا جانا، میرے آقا فرماتے مجھے مسکینوں میں تلاش کرو۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں نا، اولیاء کرام کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اولیاء کرام آپ کو عاجزی والے ملیں گے، انکساری والے ملیں گے، تواضع والے ملیں گے۔ ان کے انداز میں عاجزی، ان کے لباس میں عاجزی، ان کے کھانے میں عاجزی، ان کے پہننے میں عاجزی، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ڈرتے کہ ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تکبر والے کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہے، متکبر کے لیے عاجزی، تبے انکساری۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی ہمارے ہاں کم ہے، بعضوں میں تو ہے ہی نہیں۔ چھوٹے باپ کے بننا ہم کو آتا ہی نہیں ہے۔ عاجزی سیکھے، میں کچھ بھی نہیں، کیا میں کچھ بھی نہیں، دب نہ سکتا۔ کوئی دباتا ہے دب جائیں، اور وہ کتنا دبائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا، نہ میرے آقا سب سے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان مبارک تھی۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے بروز محشر حوض کوثر پر میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ ذرا سوچئے قیامت کی مشکلوں میں درود پاک کیسے کام آئے گا؟ پھر کیوں نہ زندگی درود پاک میں گزارتے رہیں، نبی پاک کی یاد میں گزاریں، اور جس کی زندگی نبی پاک کی یاد میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزرے گی، محشر کے دن بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ان 68-69 سالوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نے، علماء کہتے ہیں 100 سے زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت کو شاندار مہارت حاصل ہے۔
اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. مہارت ہونا اور چیز ہے. اعلیٰ حضرت اس علم کے, آپ یوں کہیے کہ زمانے کے اس علم کے استاد کہلاتے ہیں کہ آپ اس علم پر قلم اٹھائیں تو بڑے بڑے اس علم کے ماہر حیران رہ جاتے ہیں. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی زندگی میں انسان 100 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل کرے. عالمگیری اٹھاؤ, اس کی فلاں جلد کی فلاں لائن میں یہ جزیہ موجود ہے. حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا اعلیٰ حضرت فرماتے, اس فتوے کی کتاب کی وہی چیپٹر, وہی والیوم نکالتے, وہی صفحہ کھولتے, لائن گنتے تو 18ویں لائن کے اندر ہی وہ مسئلہ موجود ہوتا تھا. یہ کیسا کمپیوٹر تھا, یہ کیسی میموری تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایسا ادب والا, ایسا عشق والا, ایسا پیارا ترجمہ ہے کہ جناب آپ نے ہر مبارک مقام پر انبیاء کرام کے ادب و احترام, عزت و پاک دامنی کا بالخصوص لحاظ رکھا ہے. ترجمہ قرآن کنز الایمان جو ہے دنیا کا بہترین اردو ترجمہ قرآن ہے, جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر یا کسی دوسرے ترجمے کو دیکھ کر یا تفاسیر و احادیث یا لغات کو پڑھ کر نہیں لکھا گیا بلکہ زبانی لکھوایا گیا ہے. لوگوں سے کہو یار آپ کہاں گئے, تراویح میں نظر آتے تھے, آپ تو فجر میں بھی آتے تھے, ظہر میں بھی آتے تھے, بس وہ رمضان تھا نا, بس اس میں ٹھیک تھا. استغفر اللہ. مسجدیں گویا یہ اعلان کر رہی ہیں کہ رمضان تو چلا گیا مگر مسلمان کہاں چلے گئے. کیا میں اور آپ صرف رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ کیا مجھ پر اور آپ پر فقط رمضان میں ہی نماز فرض تھی؟ سوچئے نا. آؤ آج نیت کریں جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کریں گے. آپ با جماعت نماز پڑھنے کے ایسے شوقین تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے, بلکہ جب بہت بیمار ہو گئے, زندگی کے آخری ایام تھے, تو 4 لوگ آپ کی کرسی کو اٹھا کر مسجد میں لے جاتے, مگر سیدی اعلیٰ حضرت اس وقت بھی جا کر با جماعت ہی نماز ادا فرماتے. ایک بار ایسا بھی ہوا کوئی لے جانے والا نہیں تھا تو گھر میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی, گھسٹتے ہوئے آپ مسجد پہنچے اور وہاں جا کر با جماعت نماز ادا کی. ایک بار اعلیٰ حضرت کے اوپر بہت زیادہ نکاہت طاری ہو گئی, بیماری بھی تھی, بڑی گرمی تھی, تو اعلیٰ حضرت نے گرمی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے روزے نہ چھوڑے, اپنے اوپر خود فتویٰ دیا کہ میرے پاس اس بات کی طاقت اور مالی وسعت بھی ہے کہ میں پہاڑوں پر جا کر, ٹھنڈے علاقوں میں جا کر روزہ رکھ سکتا ہوں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سفر کیا, گرمی میں روزے نہ رکھنے پر روزے نہ چھوڑے, ٹھنڈے علاقے میں جا کر رمضان کے پورے روزے وہاں جا کر بھی رکھے. اپنے آپ کو عادی بناؤ مسجدوں کا, مسجدوں سے ناتا جڑنا چاہیے. آج مسجد میں جاتے لوگ بے قرار سے نظر آتے ہیں. سوچو نا, مسجد میں جا کر بے قراری کیسی؟ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا بندہ جب اللہ کے گھر پہنچ جائے تو سکون ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں میں قرار عطا فرمائے. آقا ہمیں نہیں بھولے. اے مسلمانوں کہیں تم تو نہیں بھول گئے, اے امتیوں کہیں اپنے آقا کو تم تو نہیں بھول گئے. اگر یاد رکھا ہے تو سنتیں کیسے چھوٹ رہی ہیں, اگر یاد رکھا ہے تو نمازیں کیسے قضا ہو رہی ہیں. آقا تو فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اگر آقا یاد ہے تو تمہاری نماز کیسے جا رہی ہے, نبی پاک یاد ہے تو سنتیں کیسے چھوٹ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم نبی پاک کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, اپنے اعمال میں یاد رکھیں گے, اپنے کردار میں یاد رکھیں گے, اپنے لباس میں یاد رکھیں گے, اپنے چہرے میں یاد رکھیں گے, اپنی گفتگو میں یاد رکھیں گے, اپنے روزگار میں یاد رکھیں گے. کیسے حرام کماؤں جس کو نبی پاک یاد ہوں, وہ کیسے حرام چہرہ بنائے, کیسے غلط کا باتیں کرے جس کو پیارے آقا یاد ہوں. تو بیٹی اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہے یار, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بیٹیوں والے تھے. میرے آقا کی 4 شہزادیاں تھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بیٹیاں تو رحمت ہیں. اگر اللہ نے آپ کسی کے مقدر میں بیٹیاں لکھی ہیں تو بیٹیاں صحیح, بیٹے لکھیں تو بیٹے صحیح, کچھ نہیں لکھا تو کچھ نہ صحیح, اللہ کی مرضی ہے. میری درخواست یہ ہے تمام تر دیکھنے سننے والوں سے کہ گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا درس شروع کر دیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا درس شروع کر دیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا درس شروع کر دیں. جتنے اللہ نے توفیق دی ہے, 3 منٹ 5 منٹ 7 منٹ درس دے. کوئی بھی گھر کا ایک فرد ذمہ داری لے لے, اللہ کی رحمت شامل رہی تو آپ دیکھیں گے کہ رب کی رحمت سے آپ کو آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے ہوتے نظر آئیں گے. اگر آپ کے گھر میں کوئی شے گم ہو گئی ہے تو محبت تو کیوں گھما رہے ہیں, محبت کو تو پالیں.
اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ چلو یہ چیز کھو گئی تو کیا محبت بھی کھو جائے, اتفاق بھی کھو جائے, پیار بھی کھو جائے. اور آپس میں چیخو پکار کرنے سے, لڑنے جھگڑنے سے, ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر لینے سے کیا وہ چیز اڑ کر آپ کے پاس آ جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا. تو ایک تو صبر سے کام لیں اور ہمت پیدا کریں, درگزر سے کام لیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بہو گھر لاتے ہیں, نوکرانی گھر پر نہیں لاتے, ملازمہ گھر پر نہیں لاتے. جس طرح آپ کی بیٹی کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا, کبھی ہاں کبھی نہ, کبھی پکایا کبھی نہیں پکایا, کبھی کیا کبھی نہیں کیا, تو ایسا ماحول اپنی بہو کے لیے بھی اگر نہیں ہے تو وہ بھی مہیا کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ دونوں طرف سے ہوگا. ماں باپ کے معاملے میں اولاد کو صرف صبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے. اولاد کو کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی اجازت یا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرے, بد اخلاقی کرے, بدتمیزی کرے. نہیں, بس اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ سے محبت کریں اور ماں باپ کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں اور دل میں نفرت بھی نہ لانے دیں. بڑا عجیب سوال ہے. کہتی ہے میں اپنے شوہر سے بہت لڑتی ہوں, کوئی حل بتائیں. نہ لڑیں, یہی حل ہے. اور میں کیا عرض کر سکتا ہوں, جب آپ کو احساس ہے کہ میں شوہر سے لڑتی ہوں تو نہ لڑیں اور مزاج میں نرمی پیدا کریں, شوہر کے حقوق پہچاننے کی کوشش کریں. جو بھی عورت اپنے شوہر سے مطلب بدتمیزی کرتی ہے, بد اخلاقی کرتی ہے, وہ اچھی نہیں ہوتی. احیاء العلوم کی جو دوسری جلد ہے, سیکنڈ والیوم ہے, اس میں نکاح کا پورا ایک چیپٹر ہے. اس میں اس ٹاپک پر بہت کچھ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ کس کس سے شادی کرنی چاہیے, کس کس سے نہیں کرنی چاہیے. نہ کرنے والی میں وہ کون کون سی عادتیں ہوتی ہیں جن سے شادی نہیں کرنی چاہیے. تو مردوں اور عورتوں کی ایسی کئی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے شادی سے پہلے. کس کس سے کرنی چاہیے اس کی بھی باقاعدہ پہچان لکھی ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت میں شک کا مزاج نہ لائے, حسن ظن قائم کرے. جب ہم مرد کو سمجھاتے ہیں نا شک نہ کرے تو وہ غیرت کی باتیں کرتا ہے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک غیرت وہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ غیرت ہے جس میں مرد اپنی عورت پر غیرت کرتا ہے اور اس غیرت کے نام پر وہ اپنی عورت پر بہتان لگاتا ہے, تہمت لگاتا ہے, اس سے اس کے اوپر داغ لگتا ہے اس کے اوپر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا مانعو یا معطی 20 بار 20 ٹائم یہ لکھا ہوا رہا ہے. ناراض ہو تو بیوی, ناراض ہو تو شوہر, اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر یعنی بستر پر بیٹھ کر پڑھے, انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. تو اب تو مدت تا حصول مراد یہ پڑھے, اللہ نے چاہا تو بہتری. ایک ہے سروں پر حکومت کرنا اور ایک ہے دلوں میں حکومت کرنا. محبت, نرمی, پیار دلوں میں داخل کر دیتی ہے. آپ نہیں بھی ہے نا بچوں کے سامنے, بچے وہ کبھی بھی کام نہیں کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ ابو سے پیار ہے انہیں. اور جس ابو نے ڈنڈے پر بچوں کی تربیت کی ہے وہ ابو کے ہٹنے کا انتظار کرتے, ذرا ابو آگے پیچھے ہوں. ڈیفیکلٹ بن جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے. احادیث میں, روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مرد کے 2 باپ اور 2 بائیں ہیں. ایک باپ وہ ہے جس نے پیدا کیا اور ایک وہ ہے جہاں تمہارا رشتہ ہوا ہے. لیکن کیا ہم نے اسی ماں باپ کی طرح ان کو ٹریٹ کیا؟ بالکل اسی طرح ہماری بہنیں, اس کی بھی ماں ساس ہے, اس کا والد بھی سسر ہے. لیکن آج جناب رشتہ کیا اور ٹینشن شروع. ایسا نہ کریں. داماد بننے کے بعد سسرال والوں سے کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم ان کے لیے ٹینشن ہیں یا ان کے لیے آسان ہیں؟ سب سے بڑا ٹینشن ہی سسرال والوں کے لیے داماد صاحب ہوتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کو کھانا کھلا دو. یہ دعوت میں آئے تو 2 بندے ایکسٹرا کھڑے کیے جاتے ہیں, بھائی اس کا خیال رکھنا, اس کے ابا کا خیال رکھنا. یہ ٹینشن دینا, یہ ڈیفیکلٹ بن جانا, یہ مومن کی شان نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو محبت آپ کی دوست کے ساتھ ہے, جو کیئرنگ آپ کی کسٹمر کے ساتھ ہے, کبھی اپنے والد کے ساتھ یہ برتاؤ کیا؟ کبھی اپنی ماں کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا کہ ابو آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں, آپ کے جوتے اتار دوں, آپ کے پیر دبا دوں, میں آپ کو کچھ پیش کروں؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. آقا فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. آقا فرماتے ہیں مومن جو ہے ہین لین
سہل، یہ ہوتا ہے۔ آج میرا بیان یہی ہے، ہین، مومن جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، لین، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، سہل، آسان ہوتا ہے۔ ہم باہر والوں کے ساتھ بعض اوقات بڑے خوش اخلاق کے پیکر ہیں جناب، مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا یار کمال کا آدمی، کیا مسکراتا ہے، اور یہی مسکراہٹ کرنے والا گھر میں شیر ببر بنا ہوتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی فیملی کا خیال عام لوگوں سے زیادہ رکھنا ہے، اور ماں باپ سب سے اوپر ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور مومن نرم ہوتا ہے، ہم سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے کسی کو۔ نرم دلی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہو، کسی کو ٹینشن میں دیکھیں تو ہمیں بھی ٹینشن ہو جائے، ہم کسی کی تکلیف میں بے قرار ہو جائے۔ نرم دل جس کا ہوگا نا، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ خود تکلیف میں آ جائے گا کسی کو دیکھ کر۔ مگر اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں؟ آج تو لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ارے واہ مزہ آ گیا، فلاں برباد ہو گیا، فلاں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، فلاں کے بچے کی عزت خراب ہو گئی، فلاں کے خاندان کا نام خراب ہو گیا، فوراً میسج چلاؤ، میسج ہے، کسی طرح کسی کا عیب پتہ چلے اور ہم اس عیب کو لوگوں کو بتانے والے بنے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں سکھاتی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو دنیا میں کسی کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جائیں گے، اور جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپائے گا۔ آج لوگوں کے نقصان پر جو خوش ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف پر راضی ہوتا ہے، وہ سوچے میرا دل کتنا گندا ہے کہ میں مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہوں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ تشبیہ یعنی کہ کینچی بنانا دونوں ہاتھوں کی، نماز میں یوں کر لیا، یا مثلا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور یوں کر لیا تو گناہ گار ہوں گے، یہ مکروہ ہے تحریمی۔ اب تک جتنی بار یہ کیا ہو سے توبہ کرنے۔ نماز اور توابع نماز کے علاوہ ہاتھ میں کینچی ڈالنا تو یہ مکروہ ہے تنزیہی، یعنی ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دنیا کے مالدار قابل رشک نہیں ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیاری طور پر مالداری قبول نہیں فرمائی تھی۔ غریب رہنا تو اچھا ہے، یوں ان مانو کر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فقر تھا، غربت جو تھی وہ اختیاری تھی۔ تو ہم لوگ جو ہے نا بس وہ حرص کی وجہ سے ڈپریشن اور احساس محرومی شاید اس طرح کے امراض میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے کوئی اتنا میڈیا ترقی پر نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوں یہ گلی محلے میں جو بیمار ہو تو پتا چلے، ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہم کو اطلاعات زیادہ مل رہی ہیں، پہلے اطلاعات نہیں ملتی تھی اتنی، ورنہ یہ بیماریاں تو چلی آ رہی ہے زمانے سے۔ پہلے کئی بیماریاں ایسی تھی کہ جن کی تحقیق نہیں ہو پائی تھی، اب تحقیقات بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے بھی مطلب پتا چلتا ہے کہ فلاں فلاں بیماری ہے۔ کسی صحابی کا قول ہے کہ جس نے کسی کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اس کو خراب کیا، اور جس نے کسی کی علیحدگی میں اصلاح کی تو اس کو زینت دی، آراستہ کیا اس کو۔ تو ہونی اصلاح اکیلے میں چاہیے۔ اب وہ جیسی غلطی، بعض اوقات شرعی غلطی ہوتی ہے کہ اسی وقت اس کو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بعض امراض ایسے ہوتے جن کا تذکرہ اگر پیچھے سے کیا جائے تو وہ غیبت ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو نفسیاتی مرض ہے اور ہم کہیں گے نا اس کو نفسیاتی مرض ہے، بہت برا لگے گا، بھلے ہے نفسیاتی مرض اور برا تو لگے گا اس کو۔ پیچھے سے کہیں گے تب بھی برا لگے گا، سامنے سے کہیں گے تب بھی برا لگے گا، ٹھیک۔ ایسے اور بھی کئی امراض ہوتے ہیں، صحیح اس بیچارے کو تکلیف ہے، بیمار ہے، آپ دعا کریں شفا ہو جائے۔ پہلے لیتے ہوئے نیت نہیں تھی پیسے کھا جانے کی، نقصان ہی ہو گیا، بڑا ہاتھ مارا تھا اس نے، بھاگ جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات خودکشیاں تک اس میں ہو سکتی ہیں، پیسے ہی نہیں ہے، کروڑوں روپے لوگوں کے لے لیے، اب لوگ تو تقاضا کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس پکڑ لے گی تو پھر کیا ہوگا، تو یوں ڈر کے مارے پھر ابھی، اس لیے وہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بچے کو سمجھا دیا جائے کہ جیسے کوئی انجانا آدمی اس طرح کی چیز دے
اور اس کے باوجود نہ لینے کے باوجود وہ پکڑ کر لے جانے کی کوشش کرے، کھینچے اپنی طرف، تو اس وقت چیخم چاخ مچا دے بچہ. چیخم چاخ مچائے گا نا تو وہ اگر اغوا کرنے والا ہو تو ڈر کے بھاگ جائے گا کہ اب لوگ جمع ہو جائیں گے، مجھے پکڑ لیں گے. بچپن میں میری مطلب مجھے تو یہ ذہن بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی چیز دے نا، جیسے کوئی پیسے دے کچھ تو میں پکڑتا نہیں تھا. بچپن میں میرا ذہن بنایا گیا تھا کہ لینا نہیں کسی سے کوئی چیز. الحمدللہ. تو اب جو بچوں کو جیسے عیدی وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی چیز کوئی آتا ہے دیتے ہیں، تو بچوں کی کیا تربیت کرنی چاہیے ہمیں وہاں؟ تو کوئی بچہ نہیں لیتا پھر. جی یہ گھروں میں ایسی تربیت ہوتی ہوگی، کہیں شادی ہوئی کہیں دعوت ہوئی تو یہ بن سنور کے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں، تو کوئی اس کو روکے گا نہیں کہ بھئی یہ لڑکی والوں کا مہمان ہوگا، وہ سمجھے گا لڑکے والوں کا مہمان ہوگا، بھلے نہ جانتے ہو. تو اس طرح وہ کھا لیتے، یہ حرام کھاتے ہیں. لیکن وہ حدیث پاک میں نا کہ جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا. اللہ. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. پس مرگ مانے مرنے کے بعد، میری مٹی مرنے کے بعد ادھر ادھر برباد نہ ہو، بلکہ جب میری یعنی خاک ہو جاؤں میں تو کاش مدینے کی ہوا سبحان. میری مٹی کو اڑائے. یعنی جب خاک اڑے میری تب مدینے کی ہوا ہو. اپنا خواب کسی کو بتایا جا سکتا ہے؟ اچھا خواب ہو تو بتایا جا سکتا ہے، برا خواب ہو تو نہ بتائے. مگر اس میں بھی غور کر لے کہ بتا کیوں رہا ہے. بعض اوقات اچھا خواب ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عزت بڑھتی ہے، ارے واہ بھائی ماشاء اللہ مبارک ہو، تو اس میں ذرا بندہ دیکھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حب جاہ کی وجہ سے تو نہیں بتا رہا کہ میری واہ واہ ہوگی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ مبارک آیتیں جو ہے نا یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے بندہ اگر اس پر غور و خوض کرے تو. وہ خودداری یہ تھوڑی ہے کہ مطلب یعنی کہ وہ حرام سے بچے آدمی، خودداری میں تو حلال سے بھی بچنا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے کبھی مدنی چینل کی چائے نہیں پی. چائے آتی ہے، ابھی بسکٹ رکھے تو میرا واقعی ذہن میں آیا کہ ابھی بسکٹ اٹھا لوں. آپ یہ پوچھے یار عمران یہ مدنی چینل کے میں بسکٹ نہیں کھاؤں گا، اور میں اس وقت آپ کو عرض کرتا کہ یہ مدنی چینل کے نہیں ہے، آپ کھا لیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. کیا بات ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ مبارک آیتیں جو ہے نا یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے بندہ اگر اس پر غور و خوض کرے تو. مسجد میں جیسے ہی جماعت ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ پیچھے کی طرف نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن نماز تو وہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے نا. یہ بیٹا کیا کرتے ہیں کہ منتشر ہونا یہ ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا آنے والے کو کہ جماعت ختم ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ یہ مختلف حصوں کو اپنی عبادت اور سجدوں پر گواہ کرتے ہیں نا. زمین کے جس حصے پر آپ نیکی کرو گے تو وہ حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا. البتہ یہ ضرور ہے بیٹا کہ پیچھے لوگ کو پریشانی نہیں دینی ہے. کوئی اگر ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھینک دے تو کیا ہم وہ اٹھا کے اس کے گھر کے سامنے پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس کچرے کو اٹھا کر اس جگہ پھینکنا چاہیے جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ ہے. اور جب اس سے ملاقات ہو تو اسے پیار سے محبت سے سمجھا دے کہ آپ گھر کے سامنے کچرا پھینک کے چلے گئے تھے کہ میں نے اٹھا کر اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، لیکن اس سے ہم کو تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، تو پلیز آپ ہمارے گھر کے سامنے کچرا نہ پھینکا کریں. دیکھیں لڑ کر بات نہیں کر رہی ہوتی، بات نرمی سے مسکرا کر پیار سے کر رہی ہوتی. آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ بیٹا امی کیا کر رہی ہے تو آپ کیا کہ امی مصروف ہے. لفظ یاد کر لیں، امی مصروف ہے. کیا ہے؟ امی مصروف ہے، ابو مصروف ہے. ابو مصروف ہے. جبکہ مصروفیت ہو اور ہوتی ہے نارملی مصروفیت، ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی مصروف تھا.
یہ بڑا مطلب کہ جامع ورڈ ہے، مصروف ہے. اب وہ دوسرا سوال کرے مصروف ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یار ان کو زیادہ بات ہم کو بتانی نہیں ہے. نگرانی شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی چیز کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ہمارے پاس وہ چیز ایکسٹرا ہے اور ہمارے دوست کے پاس نہیں ہے تو اس کو دینے میں کیا حرج ہے؟ بیٹا اگر ہم نابالغ ہیں تو نہیں دے سکتے، اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے نا بیٹا، ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے. بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا جب بڑوں کے ساتھ، تو وہ اپنے پاؤں ہلاتے رہتے ہیں، دیکھا کبھی؟ یہ ادب کے خلاف ہے. بڑوں کے سامنے جب بیٹھیں تو ادب سے بیٹھنا چاہیے، ہے نا، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے بے ادبی ہو. بچوں میری یہ بات یاد رکھو، ہم گھر کی بات باہر نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم گھر کی بات باہر نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ گھر کی بات باہر نہیں کرنا. اس سے بیٹا بہت نقصان ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ سبق بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت پرابلم ہوتی ہے اس سے. اب ہم ہزاروں کو تو سمجھانے سے رہے، آپ ہی سمجھ جائیں. جو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ تو دوستی ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ ان کے تو اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کھیلنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے. جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایسے کسی بچے کے ساتھ دوستی ہم کو نہیں کرنی. ہمیں ایسوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے جو اچھے ہوں، نیک ہوں، نماز پڑھتے ہوں، اخلاق والے ہوں، آپ سے بات کرتے ہوں. ہم لڑکیوں والے کام امی کروا سکتے ہیں، جیسے کپڑے دھونا یا برتن دھونا. امی کی تو مدد کرنی چاہیے اگر امی کہتی ہے تو، ورنہ ایسے ہی چلی جاؤ گے تو امی بولے چل نکل یہاں سے، کیونکہ اپنے معاملہ خراب کر دیتے ہیں نا. آتا تو ہے نہیں، امی کا کام بڑھا دیں گے، صاف کپڑے میلوں میں ڈال دیں گے، میلے صاف میں ڈال دیں گے. امی نے اتنی محنت کی ہوگی اور ہم امی کی محنت کو ضائع کر دیں گے، ہے نا. آتا نہیں، امی کہے نا بیٹا یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، تو وہ امی کی بات مان کر لینا چاہیے. میرا نام مبشر عرفان ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قبرستان سے واپسی آ کر نہانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں بیٹا، قبرستان سے واپسی آ کر نہانا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. میری ٹیچر سے درخواست ہے، دعوت اسلامی کے تو جتنے بھی ادارے ان میں تو مارنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اب اس کے علاوہ کسی اور اگر ادارے کے اندر مارا جاتا ہے تو درخواست یہ ہے کہ بچوں کو مارا نہ جائے. ان کی جو بھی غلطی ہے آپ بغیر مارے ان کی اصلاح کریں. سختی کرنی بھی ہے، کوئی پنشمنٹ ہے بھی تو اس پنشمنٹ میں مارنا کب ضروری تھا؟ پنشمنٹ کسی اور طریقے سے بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، مارا نہ جائے. بچہ کرولنگ کرتا کرتا پورے گھر میں ہاتھ سے پورا گھر صاف کر رہا ہے، اب اسی بچے کے ہاتھ میں کچھ دے کر اس کو کھانے کا دے دیتے ہیں، تو اب اس بچے کا ہاتھ تو پورا میل کچیل سے بھرا ہوا ہے. تو ایسا کرنے کے بجائے آپ یا تو خود کھلا دیں اس بچے کو، اور اگر اس بچے کے ہاتھ ہی میں کچھ دینا ہے کہ وہ کھا لے تو پھر اچھی طرح اس بچے کو اٹھا کر آپ ہاتھ تو دھلا دیں اس کے. دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانت سڑ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہ بدبو دانتوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو آج آپ ایک سبق یہ لیں، اٹھنے کے بعد بھی دانت صاف کرنے اور سونے سے پہلے بھی دانت صاف کرنے.